جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کا موضوع میں جو لے کے آیا ہوں وہ ہے بڑا میرا خوبصورت اس موضوع کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ہے دعا۔ دعا کیا چیز ہے؟ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا باتیں کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ دعا، اس کو انووکیشن انگلش میں، آسان لفظوں میں اس کو ہم لوگ ریکویسٹ بھی کہتے ہیں۔ بیسیکلی دعا ہے کیا؟ یہ ہے اپنا یقین اور فیتھ، اللہ پاک کے اوپر ہمارا ایمان اور ہمارا یقین بیسیکلی وہ ظاہر کرتی ہے دعا۔ چھوٹے تھے بالکل، جب بچے تھے تو ہماری دعائیں اور طرح کی تھیں۔ پیپرز آ رہے ہیں، دعا کرنی ہے اچھے نمبرز آ جائیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کی ہوتی تھی جتنی دعا کر لی جاتی تھی، لیکن دعا کرنی ہوتی تھی۔ تو کبھی گڑبڑ بھی ہو جاتا تھا تو بھی دعا کی جاتی تھی۔ دعا بیسیکلی ہے کیا؟ یہ سمجھنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ دعا جب ہم اللہ پاک کے حضور کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے جو اللہ پاک کے حضور نذرانہ پیش کرنے کے لیے، وہ ہے درود شریف، درود ابراہیم۔ دعا کرنے سے پہلے دعا کرنے کا طریقہ جو ہے، جو میری نظر میں یا مجھے سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی حمد بیان کی جائے، الحمد شریف پوری پڑھی جائے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد بظاہر دعا کی جائے، اور پھر وہ دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ دعا بیسیکلی آپ کا رب سے کنیکشن ہے، آپ کی باتیں ہیں جو آپ نے رب تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اب دعا میں سب سے پہلی چیز کہ دعا کی 3 سٹیجز ہیں۔ جب آپ دعا کر لیتے ہیں تو وہ 3 طرح سے جو ہے وہ اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یا تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور نمبر 3، یا وہ دعا جو ہے وہ آپ کے اوپر آنے والی کسی بھی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 کنڈیشنز میں دعا جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہی دیتی ہے، کبھی بھی نقصان نہیں دیتی ہے۔ نقصان تو خدا نخواستہ کبھی بھی نہیں دیتی ہے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور دعا کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ فوراً قبولیت کی طرف لے جاتی ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں جو میرے پاس پیش آیا۔ میرا بھی کوئی خاص اعتماد یا اتنا وہ جو دعا پہ تو یقین تھا میرا، لیکن کبھی دعا کی قبولیت کا احساس نہیں ہوا تھا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو احساس جب انسان کو ہو جاتا ہے، جب اللہ پاک نے اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ جگہ پہ اپنی موجودگی اور اپنا احساس دلانا شروع کر دیتا ہے کہ یہاں پہ تم بے بس تھے، تو یہ تمہاری دعا سے یا جس طرح سے بھی کر کے اللہ پاک کی قربت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے، جب آپ کو اللہ پاک جو ہے وہ ایک انعام کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اللہ پاک کی قربت جو ہے وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی زندگی میں میرے پیش آیا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ میں ناردرن ایریا سے واپس آ رہا تھا۔ میں جب بھی گاڑی چینج کرتا تھا تو میرا شوق تھا اور شوق ہے ابھی بھی، تو میں ناردرن ایریاز کی طرف جاتا ہوں اور میں پہاڑی علاقوں میں گھوم پھر کے آتا ہوں۔ اس دفعہ میں بچوں کو بھی ساتھ لے گیا، اور میں نے ناراگان سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے۔ ہمارا پلان تھا کہ ہم رات کا سفر کریں گے اور صبح پہنچ جائیں گے اور صبح جا کے آفس اٹینڈ کر لیں گے۔ اس طرح سے کر کے میں کچھ شام 7 بجے تک ہم لوگ جو ہے وہ گھوم پھر کے مانسیرا پہنچے واپسی کے لیے، لاہور آ رہے تھے۔ ادھر ٹریفک بلاک تھی کوئی تقریباً 7 گھنٹے سے، اور وہ کوئی احتجاج چل رہا تھا، بہت شدید ٹریفک بلاک تھی، اور اگلے 15-20 گھنٹے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ان سے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو یہ مشکل ہو جائے گا ان کا اس ٹریفک کا کھلنا۔
تو انہوں نے ہمیں ایک شارٹ کٹ بتایا پولیس والوں نے کہ آپ اس طرح سے نکل جائیں، آپ قادر آباد نکلیں گے اور قادر آباد سے آپ ایبٹ آباد نکل جائیں گے، اور یہ اس طرف سے وہ ایک ڈانگری چوک کا نام ہے مانسیرا میں، اگر کوئی بندہ گیا ہے تو اس کو ضرور آئیڈیا ہوگا۔ اب گاڑی جو تھی وہ میرے پاس اچھی کنڈیشن میں تھی، اچھی تھی گاڑی، لیکن وہ ڈانگری چوک سے جو ہے نا وہ سفر میں نے شروع کیا اندر کو، تو میں نے کہا 2-3 گاؤں ہوں گے میں نکل جاؤں گا بڑے آرام سے، اور ادھر قادر آباد اور ادھر سے پھر ایبٹ آباد نکل جاؤں گا، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو رات کا سفر تھا، 7:30-8 بجے کا ٹائم تھا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں نے جب ادھر سے سفر سٹارٹ کیا تو مجھے اتنی مشکل پیش نہیں آئی، 20-25 کلومیٹر تک تو مجھے بالکل بھی فیل نہیں ہوا۔ تھوڑی تو چڑھائی تھی، 2-3 پہاڑ تھے وہ چڑھنے تھے، اور اس کے بعد اترنا تھا، بس اتنا سا تھا۔ تو وہ ہم لوگ تو، میں تو اس سے بھی بہت مشکل ڈرائیونگ کر چکا تھا، لیکن میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ اب جب ہم نے آگے چلنا شروع کیا تو ایک پہاڑ تو نارمل چڑھائی تھی، دوسرا پہاڑ جو تھا وہ 70 ڈگری کی ایلیویشن پہ تھا، 70 ڈگری کی، اور روڈ بہت خراب تھی۔ اب اگر کوئی لوگ پہاڑی ایریا میں سفر کر چکے ہیں تو کچھ لوگ، ان لوگوں کو اندازہ ہوگا، ایک ہوتی کچی چڑھائی اور ایک ہوتی پکی چڑھائی۔ پکی چڑھائی اس کو کہتے ہیں جو 60-70 ڈگری سے ابو کی چڑھائی ہوتی، جو اس طرح سے کر کے سلوپ میں چڑھنا ہوتا ہے۔ وہ چڑھائی بڑی مشکل ہوتی، وہ گاڑی کی بھی تباہی پھیر دیتی، انجن کی بھی، اور وہ ادھر صرف 4 ویل چلتی ہیں، یا 4 ویل کے علاوہ 2 اسٹروک گاڑیاں چلتی ہیں۔ تو میں نے چڑھائی شروع کر دی۔ آگے جا کے میرے گاڑی کے، جن لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ سینسرز ہوتے ہیں گاڑی میں نا، تو میرا کچھ سینسر جو ہے نا وہ جواب دے گیا۔ اب میری گاڑی جو ہے وہ پک نہیں پکڑ رہی تھی، اب میں بیچ اس طرح کی پوزیشن میں تھا، اور میری گاڑی جو ہے وہ پک نہیں پکڑ رہی تھی۔ جب گاڑی میری رک گئی، بند ہو گئی، میں نے اسٹاپ کیا، تو گاڑی جو ہے وہ اب پیچھے کو آنا شروع ہو گئی۔ رات کا فل اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا میں نے آج تک کبھی کسی روڈ پہ نہیں دیکھا جتنا میں نے ادھر آبزرو کیا، کیونکہ وہ صرف پہاڑ ہی تھے، آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی سائڈوں پہ نہیں تھی۔ تو میں نے ہینڈ بریک کھینچی، میں نے بڑی مشکل سے گاڑی کو سٹارٹ کیا، دوبارہ سے چڑھانے کی کوشش کی، اور وہ تھوڑی سی چڑھ گئی اوپر تھوڑا سا، جہاں پہ جا کے مجھے تھوڑا بیلنس فیل ہوا، ادھر میں نے گاڑی روکی، اس کو ٹھنڈا کیا۔ اب مجھے یہ پریشانی ہوگی کہ میں 2-3 پہاڑ چڑھ چکا تھا، تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آگے بھی تو 2 ہی ہیں، ایک ہی ہے، تو آگے ہی نکل جاتے ہیں، پیچھے جائیں گے پھر ٹریفک بلاک، وہی معاملات ہیں۔ تو میں نے کوشش کرنی شروع کی، تو آگے گیا تو آگے اس سے بھی زیادہ اوپر کی چڑھائی تھی۔ اب سینسر میرا جواب دے چکا تھا، وہ کبھی بند ہو رہا تھا کبھی چل رہا تھا، اس کا جواب یہ تھا کہ وہ بالکل بند نہیں ہوا تھا، کبھی جب زور لگتا تھا گاڑی کا تو وہ بند ہو جاتا تھا اور گاڑی بند ہو جاتی تھی۔ لیکن وہ جب میں چڑھا ہوں، ان شارٹ میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، تو وہ میں جب چڑھنا شروع کیا تو گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا میری کا، روڈ بہت خراب تھی، پچھلا ٹائر جو ہے وہ بالکل پنچر ہو گیا، اور اب ادھر فل اندھیرا ہے، میرے پاس ٹول کٹ بھی پتہ نہیں موجود ہے، میرے پاس اسٹپنی بھی موجود ہے نہیں ہے، سارے کانسیکوینسز مائنڈ میں لے کے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ پاک آج ادھر سے نکال دے۔ الحمد شریف پڑھی، بچوں کو کہا درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے ہم نے دعا کی کہ یا اللہ پاک آج ادھر سے نکال دے، تو آئندہ تو کبھی اس طرح کا شارٹ کٹ نہیں لوں گا میں۔ بہت خطرناک راستہ، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ایلیویشن 70 ڈگری کی، اور اوپر سے آپ آگے جاتے ہو تو جا کے 360 ڈگری کا یو ٹرن بھی ہے چڑھائی کے اوپر ہی۔ وہ ایسی ڈرائیونگ میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں کی تھی، اور وہ میرے لیے ایک ایسا ایڈونچر تھا کہ آگے کھائی ہے، اگر آپ 360 ڈگری نہیں ٹرن کرو گے تو آپ سیدھے نکل جاؤ گے، نیچے کے نیچے نکل جاؤ گے۔ اور اللہ پاک سے دعا کی، اتنی دیر میں ابھی دعا کر کے میں گاڑی سے نیچے اترا، ٹائر دیکھ رہا تھا تو پیچھے سے ایک گاڑی آئی، اور پیچھے سے ایک گاڑی آئی، کیری ڈبہ تھا، کیری ڈبے نے گاڑی روکی، اس میں بندے ہی تھے، میں نے اس کو ہاتھ نہیں دیا، اس نے خود ہی روکی، وہ بندہ اتر کے آیا، اللہ پاک نے مدد بھیجی، میری دعا قبول ہو گئی، اللہ پاک نے مدد بھیجی، وہ بندہ آیا، وہ آ کے اس نے میری خود ہی ڈگی کھولی، خود ہی ساری گاڑی کا وہ ٹائر نکالا، ٹائر نکال کے اس نے چینج کیا، چینج کر کے وہ بندہ بیٹھ کے چلا گیا، میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں، بچے گاڑی میں بیٹھے ہیں، اس نے کسی کو اترنے کو بھی نہیں کہا، میں کنفیوز تھا، لیکن اس بندے نے میری ہیلپ کی اور وہ نکل گیا، اور وہ مجھے گاڑی نہیں نظر آئی، میں نے اس کے پیچھے بھگانے کی بڑی کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ ساتھ ہی نکل جاؤں، وہ مجھے گاڑی نظر نہیں آئی۔ ایسی دعا اللہ پاک نے قبول کی۔ وہ گھنٹے ڈیڑھ کا رستہ ہے، جو لوگ مانسیرا سے ایبٹ آباد کو سفر کر چکے ہیں، وہ میرا سفر جو ہے وہ 7 گھنٹے میں پورا ہوا،
اتنی مشکل چڑھائی اور اتنی مشکلات میں ہم پہنچے کہ ہم جب ایبٹ آباد پہنچے تو رات کے 1-2 بج چکے تھے. بڑی مشکلات تھیں. یہ تو میں نے آپ کو بہت شارٹ کر کے سنایا جو ہوا اس رات. تو بہرحال میرے لیے بڑا مشکل تھا وہ. اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی. تو میں نے بعد میں آ کے سوچنا شروع کیا، جب میری اللہ پاک سے قربت بننی شروع ہوئی تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یار اللہ پاک، ہم نماز روز پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، وہ تو سنتا ہے، وہ تو ہر وقت سنتا ہے. ہم ہی سنانا نہیں چاہتے، ہم ہی دور بھاگتے ہیں اس سے. وہ تو ہر وقت، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ تو ہر وقت سننے کو بیٹھا ہوا، وہ تو ہر وقت ہماری اشارہ کے قریب بیٹھا ہوا. ہم ہی اس سے دوریاں بنائے بیٹھے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یار اپنے رب سے تعلق کو بہتر کیا جائے. وہ تو سنتا ہے، ہماری ہر مشکل میں ہماری سنتا ہے. بہت سارے میرے واقعات ایسے ہوئے، اس کے بعد یکے بعد دیگرے ایسے واقعات کہ اللہ پاک نے مجھے شاید اپنی قربت دینی تھی. یکے بعد دیگرے مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ رب تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ میری ہر لمحے پہ سنتا ہے اور میرے ساتھ ساتھ مجھے گائیڈ لائن ملتی ہے. تو دوستو، دعا جو ہے نا یہ بڑے، اب اس ساری چیزوں میں میں نے یہ چیز دیکھی کہ دعا جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اللہ پاک سے باتیں ہی ہیں آپ کی پریشانیاں ڈسکس کرنی ہیں آپ نے، لوگوں کے سامنے جو پھیلانا ہے اپنے آپ کو، تو وہ اللہ پاک سے ڈسکس کریں یار. اللہ پاک نے تو آپ کے لیے سب کچھ جو ہے وہ اوپن رکھا ہوا ہے. اس سے تو ویسے ہی کوئی پردہ نہیں ہے ہماری، نہ فزیکلی کوئی پردہ ہے، نہ کوئی مینٹلی پردہ ہے. تو اللہ پاک سے ساری باتیں کریں. اللہ پاک کو پریشانیوں کا جو ہے وہ ایک کن سے انہوں نے تو ارادہ فرمانا ہے اللہ پاک نے، تو آپ کا تو ایک کن سے کام ہو جانا ہے. ان کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے؟ دنیا پوری کائنات کے مالک رب العالمین، تمام جہانوں کے رب. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی دعا کو جو ہے وہ کس طرح مانگنا ہے. دعا تو رد ہونی نہیں ہے، رائے گاں تو ہونی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو کسی نہ کسی طرح اللہ پاک نے آپ کی زندگی میں یا آخرت میں کے لیے سنبھال کے رکھ دینا ہے، تو آپ کو اس کا نتیجہ تو ملنا ہی ملنا ہے. تو لیکن دعا مانگنی ہے. جب آپ قبولیت ہی چاہتے ہیں صرف دعا کی، تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، جب آپ بس اللہ پاک سے ضد ہی لگا لیتے ہیں کہ یا اللہ بس آج نکال دے، آج کام یہ کر دے، یا اللہ پاک یہ آج ہو جائے، یا اللہ پاک یہ بس ہو جائے، یا اللہ پاک میں صرف تیرے سے ہی مانگتا ہوں. تو وہ ایک اضطراب کی کنڈیشن اپنے اوپر لے کے آئے. جب آپ اللہ پاک سے بات کریں، سجدے میں جائیں، دعا کریں، تو ایک اضطراب کی کنڈیشن لے کے آئے. اللہ پاک بہت سنتا ہے. میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین جو ہے وہ وقت جو گزارا ہے وہ میں نے سجدوں میں اور اللہ پاک سے باتیں کر کے گزارا ہے. اس کے علاوہ میں اپنے اگر دیکھوں جتنے بھی میں نے زندگی میں انجوائے کیے ہیں یا دنیا میں پھری ہے، جو بھی کیا ہے، مجھے اتنا سکون کہیں نہیں ملتا جب میں اپنے اللہ پاک سے باتیں کرتا ہوں. تو اللہ پاک سے باتیں کرنا شروع کریں. اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ اور مجھے بھی اس چیز کی توفیق دے اور ہماری قربت کا ذریعہ بنے. اللہ پاک سے قربت بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ موضوع میں پھر بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ باتوں کا سلسلہ اب چلتا رہے گا. جزاک اللہ.